پاکستان بھارت کی آبی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا، بھارت نے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ پاکستان پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ پانی کا بطور ہتھیار استعمال علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری بھارت سے سندھ طاس معاہدے کی پاسداری کرائے۔ Pakistan itself is confronted with water terrorism by India that has resorted to unilateral and unlawful action of putting in abeyance the Indus Waters Treaty in violation of international law and the provisions of that treaty. The international community must impress upon India to return to full compliance with the Indus Waters Treaty, which, by the way, remains valid and in force as per the August 2025 award of the Court of Arbitration. ایرانی سفارتکار رجیم کے خلاف بغاوت کر دیں۔ سفارتکار جس ملک میں ہیں وہاں پناہ کی درخواست دے دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران پوچھ رہا ہے اب ڈیل کیسے ہو سکتی ہے۔ ایران کو کہا ہے اب دیر ہو گئی۔ ایران میں ایسے حملے کیے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ 3 دنوں میں ایرانی بحریہ کے 24 جنگی جہازوں کو تباہ کر دیا۔ اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران کے پاس اب فضائی حملے روکنے کا کوئی نظام نہیں۔ پاسداران انقلاب، ایرانی فوج اور پولیس اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ ہتھیار نہ ڈالے تو مارے جائیں گے۔ Again, calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. Accept immunity, we'll give you immunity. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. ایران نے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے کیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے تازہ حملوں میں وسطی اسرائیل میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ مرکزی اسرائیل میں بھی کئی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ اسرائیلی ہسپتالوں میں زخمیوں کو منتقل کیا گیا۔ ایمرجنسی ٹیمیں متعدد جگہوں پر ریسکیو کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر تازہ حملوں کا آغاز ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے تازہ حملوں میں وسطی اسرائیل میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ مرکزی اسرائیل میں بھی کئی عمارتوں کے شیشے ٹوٹے جبکہ ہسپتالوں میں زخمیوں کو منتقل کیا گیا۔ ایمرجنسی ٹیمیں متعدد جگہوں پر ریسکیو کارروائیوں میں بھی مصروف ہیں۔ ابھی جنگ شروع ہوئی ہے۔ پاسداران انقلاب غلط فہمی میں ہے کہ امریکہ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا۔ جنگ کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں امریکہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں، ایران پر حملوں میں خوفناک شدت آئے گی۔ امریکی مشن اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. We've got no shortage of munitions. Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to. It means our timeline is ours and ours alone to control, as long as it takes to ensure the United States of America achieves these objectives. And as we flow more forces, and as we flow more capabilities, and as our munitions, as we're flying over the top, have even more devastating effects, we set the tempo, we set the timeline. کہ بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی آئی ہے۔ ایران کی جانب سے پچھلے 24 گھنٹوں میں ڈرون حملوں میں بھی 83% کمی آئی۔ امریکی کمانڈر سینٹ کام بریڈ کوپر کہتے ہیں اب تک ایرانی بحریہ کے 30 سے زائد جہاز تباہ کر چکے ہیں۔ ایران کا بڑا ڈرون بردار بحری جنگی جہاز بھی تباہ کر دیا۔ If I just look back over the last 24 hours of the operation compared to where we were at start, ballistic missile attacks have decreased by 90% since day one. Drone attacks have decreased by 83% since day one. Our strikes against the Iranian Navy have intensified. You may have heard the President say just a little while ago that we have sunk or destroyed 24 ships. That was true at the moment. We're now up over 30 ships. And in just the last few hours, we hit an Iranian drone carrier ship, roughly the size of a World War II aircraft carrier. And as we speak, it's on fire. عراق کے شہر بصرہ میں امریکی لڑاکا طیارہ گرنے کی اطلاع۔
بسٹا پولیس کے مطابق عراقی سیکورٹی حکام طیارے کے پائلٹ کو تلاش کر رہے ہیں، تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ نے بسرا میں امریکی جنگی طیارہ گرنے کی تردید کی. کہا عراقی شہر بسرا میں کوئی امریکی لڑاکا طیارہ نہیں گرا ہے. سری لنکا نے ایک اور ایرانی بحری جہاز کے عملے کو ریسکیو کر لیا. CNN نے بتایا ایرانی بحری جہاز IRIS بو شہر کے 208 اہلکاروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا. ایرانی جہاز کو انجن خرابی کی وجہ سے سری لنکا میں لنگر انداز ہونے کی اجازت دی گئی. ریسکیو کیے گئے عملے کو کولمبو پورٹ پہنچا دیا گیا ہے. ایک روز قبل بھی سری لنکا نے ایرانی جنگی جہاز کے 30 اہلکاروں کو ریسکیو کیا تھا. امریکی حملے میں ایرانی جہاز IRIS دینا تباہ ہو گیا تھا. 80 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے. سری لنکن صدر کا کہنا ہے کہ سری لنکا ایک غیر جانبدار ملک ہے اور عالمی قوانین کا احترام کرتا ہے. متعلقہ سفارتی حکام سے بات کر کے جہاز اور عملے کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے. کانگریس نے صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کی اجازت دے دی. سینٹ کے بعد امریکی ایوان نمائندگان نے بھی ایران پر مزید فوجی حملوں کو محدود کرنے کی قرارداد مسترد کی. قرارداد کے خلاف 219 اور حق میں 212 ووٹ پڑے. اپوزیشن ڈیموکریٹس کے 4 ارکان کانگریس نے قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ 2 ریپبلکن ارکان نے جنگ روکنے کے حق میں ووٹ دیا. قطر میں افواہیں اور گمراہ کن معلومات پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. گمراہ کن معلومات پھیلانے پر 194 افراد گرفتار کر لیے گئے. قطری حکام نے بتایا ملزمان نے گمراہ کن ویڈیوز اور جھوٹی معلومات پھیلائیں. افواہیں عوامی بے چینی اور اشتعال کا سبب بن رہی تھیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج ہم نے ایران میں نئی قیادت کو نشانہ بنایا. ایران کا دفاعی نظام مکمل تباہ ہو چکا ہے. ہمیں کسی بھی چیز سے پہلے ایران کی فوج کو تباہ کرنا ہوگا. امریکی ویب سائٹ کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا اگلے سپریم لیڈر کے انتخابی عمل میں ذاتی طور پر شامل ہونا چاہتا ہوں. خامنائی کے بیٹے مشتبہ خامنائی کی قیادت کسی صورت قبول نہیں. ایران میں ایسا شخص چاہیے جو ہم آہنگی اور امن لا سکے. کردوں کی جانب سے ایران پر حملہ کرنا بہت اچھا ہوگا. ان کے حملوں کی حمایت کرتے ہیں. ایران پر امریکہ کے زمینی حملوں کا انتظار کر رہے ہیں. ہم نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی. امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے ہیں. 2 بار مذاکرات ہوئے. امریکہ نے دونوں بار ایران پر حملے کیے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی NBC کو انٹرویو. ایک سوال پر کہا امریکہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. اسٹیو وٹکاف سے بھی بیک چینل رابطہ نہیں. ایران کو امریکی سرزمین اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں. خطے میں امریکی فوجی اڈے اور تنصیبات ایران کے نشانے پر ہیں. امریکہ کے زمینی حملے ان کے اپنے لیے بڑی تباہی ہوگی. Right now you're saying Iran does not want a ceasefire. We are not asking for a ceasefire. When we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the U.S. From us. We have never sent any messages to them. Minister, you said that Iran cannot reach U.S. soil, right, the American homeland with the weapons that you have right now. Is there any other way that Americans should be concerned that Iran could attack the American homeland? No, they have enough bases around us. Why we should go further than that? They have enough soldiers, they have enough, military assets, and they have enough military bases and military installations. So we don't need to go beyond that. Is Iran privately talking to U.S. officials right now through back channels? No. There's no communication with you and Steve Witkoff or Jared Kushner? No. President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. And we are prepared for any other eventuality, even, a ground invasion. So our soldiers are prepared for any scenario. واپس آئیں گے بریک کے بعد. پاکستان میں صرف 2 ہفتے کے پیٹرولیم ذخائر رہ گئے. پیٹرول ڈیلرز کا دعویٰ. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اوگرا کے اعداد و شمار غلط قرار دیے. چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر صرف 14 روز کے ہیں. اوگرا غلط بیانی کر رہا ہے. پیٹرول نہ ملنے پر حالات خراب ہو سکتے ہیں. IG پیٹرول پمپوں کی حفاظت کا بندوبست کریں.
لاہور میں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کی. کہا پیٹرول طلب کے مقابلے میں 50% کی کٹوتی کر دی گئی. پیٹرول 2-3 دن بعد مل رہا ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنیاں مصنوعی قلت پیدا کرنا چاہتی ہیں. چند دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل ملک سے غائب ہو جائے گا. پیٹرول ہی ختم نہیں. گورنمنٹ نے کہہ دیا 7 تاریخ کو ہم چینج کر دیں گے, 14 کو چینج کر دیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ چینج کر دیں گے, اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. یا تو ہم پمپ بند کر دیں, ٹھیلے بڑھ گئی ہیں, بہت سے پمپ ڈرائی ہو گئے. لا آرڈر کا بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. آئی جی سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو پمپوں کی حفاظت کریں. پیٹرول نہیں ہوگا, پیٹرول دیں گے کہاں سے؟ مال پڑا ہے کمپنیوں کے پاس, گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے مال ہے, اوگرا کہہ رہی ہے بالکل 20-25 دن کا سٹاک ہے, لیکن پمپوں والوں کو مال بالکل نہیں مل رہا. 3 دن ہو گئے ہیں مال نہیں مل رہا, تنگ کر رہی ہیں ساری OMC ہیں. جو ہماری روز کی ڈیمانڈ ہے اسے 50% کٹ لگا دیا گیا, وہ بھی ملتا ہے 2 دن ڈیلے کے بعد. بائی دس ویکینڈ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ تیل کی سپلائی بالکل نہ ہونے کے برابر آ گئی. ملک میں پیٹرولیم کے کافی ذخائر ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صحافیوں سے گفتگو. کہا خام تیل اور گیس کے علاوہ LPG اور LNG کے ذخائر بھی موجود ہیں. حکومت کی خام تیل کی سپلائی اور قیمتیں دونوں پر نظر ہے. ہم روز 2 بجے یہ کمیٹی بیٹھتی ہے. ہم اس پہ منسٹر پیٹرولیم ہوتے ہیں, پاور ہوتے ہیں, منسٹر اسٹیٹ ہوتے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک, کچھ اور منسٹرز ہوتے ہیں. ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس کروڈ, مو گیس اور جو ڈیزل ہے اس کے ذخائر موجود ہیں. LNG اور LPG اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں مالیکولز اویلیبل ہیں, لیکن LPG کی بھی اس وقت ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں. لیکن یہ ایوالونگ سچویشن ہے. وی آر لوکنگ ایٹ بوتھ دا پرائس اینڈ دا سپلائی. حکومت کا ہر ہفتے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل پر غور. پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. توانائی کی بچت کے لیے قومی ایکشن پلان کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئیں. کورونا دور کی طرز پر آن لائن اور اسمارٹ آفیشل ورکنگ لاگو کی جا سکتی ہے. چین نے ڈیزل اور پیٹرول کی برآمدات عارضی طور پر روکنے کی ہدایت جاری کر دی. چینی حکومت نے بڑی آئل ریفائنریز کو کہا ہے نئے اور پرانے برآمدی معاہدے پر عمل درآمد فوری طور پر روک دیا جائے. چین 57% تیل سمندر کے راستے مشرق وسطی سے درآمد کرتا ہے. اس فیصلے سے ہانگ کانگ, سنگاپور, آسٹریلیا, لائبیریا اور فلپائن متاثر ہوں گے. بین الاقوامی منڈی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج کی بھرپور کارروائیاں جاری. قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز 205 کور کو تباہ کر دیا. 4 اور 5 مارچ کی درمیانی شب 41 پوسٹوں کو نشانہ بنایا. افغان طالبان اور فتنہ خوارج کو بھاری جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. رندو سیکٹر میں افغان طالبان کی تشکیل کے خلاف کارروائی. افغان طالبان اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے. پاکستان نے افغانستان سے TTP قیادت حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا. خیبر پختونخوا کے صحافیوں کی ISPR میں بریفنگ. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا پاکستان نے بگرام میں اپنا ہدف حاصل کر لیا. بگرام میں افغان طالبان کا ایمونیشن سپورٹ انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا. آپریشن غضب للحق دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ کا ہی تسلسل ہے. خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو ISPR میں اہم نشست کے دوران بتایا گیا افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کی سرپرستی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات تک یہ آپریشن جاری رہے گا. ذرائع نے بتایا کہ پاکستان فتنہ خوارج, فتنہ ہندوستان اور ان کے سہولت کاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے. آبادیوں کو نشانہ بنانے سے متعلق خبریں حقائق کے منافی ہیں. ہندوستانی سرپرست میڈیا کی طرف سے یہ جھوٹی اور من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. صحافیوں کو بتایا گیا باہمی اتحاد اور نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ناگزیر ہے. خطے کے حالات پر پاکستان کی سلامتی کو خطرہ قرار دینے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. سیکورٹی ذرائع نے واضح کیا کہ خود ساختہ مذہبی عقائد کا پرچار کرنے والے خارجیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تمام مکاتب فکر کے علماء نے خارجی اور ان کے سرپرستوں کے خلاف جنگ کو افضل جہاد قرار دیا. خبر کراچی سے. سٹی پولیس نے گارڈن میں ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کی ہے. 3 ماہ قبل سول ہسپتال کراچی سے اغوا ہونے والا بچہ بازیاب کروا لیا گیا ہے. تفصیل کیا ہے نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں. نذیر آگاہ کیجیے.
ڈسٹرکٹ سٹی پولیس ہے جس نے گارڈن عیسیٰ ٹیریس میں ٹیکنیکل بنیادوں پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے 3 ماہ قبل سول اسپتال کراچی سے اغوا ہونے والا 4 ماہ کا بچہ یہ بازیاب کروا لیا ہے، اور ٹیم نے جو اغوا کار شوہر اور اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ایس سی ٹی عارف عزیز کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان میں علی اور قرۃ العین شامل ہیں، جنہوں نے 3 ماہ پہلے سول اسپتال کراچی سے اذان نامی بچہ اغوا کیا تھا۔ اس کے بعد ایس ڈی پی او عیدگاہ ظفر پٹھان کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس میں ایس ایچ او عیدگاہ اور ایس ایچ او گارڈن تھے، جنہوں نے 3 ماہ مسلسل محنت کی اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیکنیکل بنیادوں پر ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کیا، جن کو اب تھانے منتقل کر دیا گیا ہے اور ان ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ پی سی بی کی نئی سلیکشن کمیٹی میں 2 سابق کپتانوں کی شمولیت، مصباح الحق اور سرفراز احمد کو شامل کر لیا گیا۔ عاقب جاوید اور اسد شفیق پہلے سے کمیٹی میں موجود ہیں۔ بورڈ نے علیم ڈار کا استعفیٰ منظور کر کے آفیشیل ویب سائٹ بھی اپڈیٹ کر دی۔ علیم ڈار ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناقص کارکردگی پر عہدے سے دستبردار ہوئے۔ اور اب ٹیک نیوز۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر مبنی چیٹ جی پی ٹی نے بھی اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنے والوں کی تعداد 1 ارب کے قریب پہنچ گئی۔ اے آئی چیٹ باٹ مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک، بالائی علاقوں میں سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ کشمیر، دیر، چترال، سوات، گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔